نہیں کہہ رہا. اتنا کچھ لکھنے کے بعد مولوی اشرف تھانوی کہتا ہے میں خود نہیں کہہ رہا. کہتا ہے دیکھو نا فلاں کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے. کون سا مسئلہ لے آیا؟ کہتا ہے امام بصیری، امام شرف الدین بصیری، قصیدہ بردہ شریف والا امام، کہتا ہے دیکھو نا وہ بندہ کئی سالوں سے فالج کے مرض میں مبتلا ہو گیا. کس مرض میں؟ فالج کے مرض میں. اپنے زمانے کے اطباء و حکماء سے بڑے علاج کرائے لیکن شفا، سال ہر سال بیت گئے. اشرف تھانوی لکھتا ہے انہوں نے ایک دن سوچا کہ اب ظاہری حکیموں سے تو میں عاجز آ گیا ہوں، کیوں نہ ہو کہ اپنے آقا کریم سے ہی شفا کی بھیک مانگ لی جائے. کیوں نہ ہو کہ اپنے آقا کریم سے ہی شفا کی بھیک مانگ لی جائے. اور کہتا ہے پھر انہوں نے سوچا، یہ اب آپ کے میلاد پہ دلیل دے رہا ہے، انہوں نے سوچا امام بصیری نے کہ شفا مانگنے سے پہلے میں کیا چیز پیش کروں سرکار کی بارگاہ میں. خود ہی ذہن میں آ گیا کہ سرکار کی نعت پڑھ دیتا ہوں، نعت لکھ دیتا ہوں، تعریف کر دیتا ہوں. سرکار اپنی نعت و تعریف سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ممکن ہے میں سرکار کی تعریفیں بیان کروں، نعت بیان کروں، اور اس تعریف اور نعت کی برکت سے آقا کریم مجھے شفا عطا فرما دے. اور آپ میلاد میں کیا پڑھتے ہیں؟ سرکار کی تعریفیں ہی کرتے ہیں، سرکار کی نعت ہی ہم پڑھتے ہیں. اب کہتا ہے انہوں نے ایک نعت لکھنا شروع کی. کیا لکھنا شروع کی؟ یہ جو آپ سنتے ہیں نا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہی نعت اس وقت لکھی جا رہی تھی. دن کو نعت لکھی، بڑی لمبی چوڑی یہ نعت ہے. اب رات ہوتی ہے، امام بصیری سو جاتے ہیں. امام بصیری، اشرف تھانوی کہتا ہے جب امام بصیری سو گئے تو مصطفیٰ کریم آقا ان کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور آتے ہی آقا کریم نے اپنا شفا دینے والا مبارک ہاتھ امام بصیری کے جسم پہ یوں پھیرا، فرمایا شفا ہو گئی ہے، اب جو لکھا ہے وہ مجھے سنا دے. اب جو لکھا ہے وہ مجھے. امام بصیری نے سرکار علیہ السلام کے سامنے جو سرکار کی دن کو نعت لکھی تھی وہ سنائی، جتنا آقا نے پسند فرمائی. اس کے بعد آقا جانے لگے، فرمایا شفا تو ہو گئی، تو نے نعت سنائی ہے، کوئی انعام بھی تو ہونا چاہیے نا. سرکار نے اپنی مبارک چادر اپنے غلام کو دی، فرمایا یہ تیری نعت سنانے اور لکھنے کی برکت اور تیرے نعت پڑھنے کا میری طرف سے انعام ہے، یہ میری چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں. امام بصیری کہتے ہیں سرکار چلے گئے، میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، فالج والا جسم بالکل صحیح اور تندرست ہو چکا ہے، اور میں اپنے قریب دیکھتا ہوں تو سرکار کی چادر مبارک بھی موجود ہے. وہ صرف خواب میں نہیں تھی، ظاہری بھی موجود ہے. اب غور کریں کتنی ساری باتیں جو آپ کے عقائد ہیں اشرف تھانوی نے جو لکھا اسی سے ثابت ہو رہی ہیں. ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ کہیں بھی غلام رہے، جب سرکار کی بارگاہ میں کسی طرح کی التجا کرتا ہے، سرکار اس کی التجا کو سنتے بھی ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں. اگر چاہتے ہیں اخلاص تام ہو تو اس کی التجا کو پورا بھی فرما دیتے ہیں. دیکھیں امام بصیری نے قصیدہ لکھا، عرض کی سرکار سب کچھ جانتے تھے تو تشریف لائے نا. اگر نہ جانتے ہوتے، سرکار کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کون دنیا میں کیا کر رہا ہے، تو کیا اسی رات امام بصیری کے خواب میں تشریف لاتے؟ کبھی بھی ممکن نہ تھا. اور کیا اس رات آ کے پھر امام بصیری کو شفا دے دیتے؟ کبھی بھی ممکن نہ تھا. اور کیا جو ہمارا اگلا عقیدہ ہے کہ نبی کو رب کی طرف سے اختیار ہوتا ہے، جہاں چاہے پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، آقا کریم نے تصرف فرمایا اور آئے تشریف لائے، اپنے غلام کو شفا بھی دی، انعام بھی دیا، زیارت بھی عطا فرما دی. اب غور کریں اگلی بات، یہ تو آقا کریم ہے نا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے آقا کریم کے غلام بھی تصرفات کر سکتے ہیں. امام بصیری کہتے ہیں دن کو میں باہر نکلا، ایک بزرگ سا بالکل اجنبی شخص مجھے کہنے لگا اے شرف الدین، مجھے وہ قصیدہ تو سنا جو تو نے رات سرکار علیہ السلام کو سنایا تھا. غور کریں امام بصیری کہتے ہیں میں انتہائی تعجب کی حالت میں چلا گیا
کہ میرے اور سرکار کے سوا تو اس بات کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ جب میں نے اتنی بات تعجب میں چلا گیا تو وہ بزرگ بولے، اے بصیری اللہ کی قسم ہے، اے بصیری اللہ کی قسم ہے، جب تو رات سرکار کو یہ قصیدہ سنا رہا تھا، سرکار اکیلے نہیں آئے تھے، سرکار کے غلام بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اے بصیری میں بھی ساتھ تھا، میں نے رات سن لیا تھا، اس لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں جو قصیدہ تو نے سرکار کو سنایا وہ مجھے تو سنا دے۔ پھر امام بصیری کہتے ہیں میں نے وہ سارا قصیدہ ان کو دے دیا، میں نے کہا جاؤ اب اس کو چھاپو، اور اس طرح یہ قصیدہ پوری کائنات میں، پورے ورلڈ میں شائع و ظاہر ہو گیا۔ اب اس قصیدے اس نعت کا نام کیا پڑا ہوا ہے؟ قصیدہ عربی کا لفظ ہے، معنی ہے نعت۔ بردہ بھی عربی کا لفظ ہے، معنی ہے چادر۔ تو کیا معنی بنا؟ چادر والی نعت۔ چادر، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے اس نعت کو سننے کے بعد انعام کے طور پہ غلام کو کیا دی تھی؟ اس لیے چادر والی نعت مشہور ہو گئی۔ دیکھیں قرآن کی، چلو بھائی مانو تم نہیں مانتے، نہ مانو، اپنے گھر کی گواہی تو مان لو، اس کو تو تم نبوت تک مساوقت لے جاتے ہو جو تمہاری کتابوں میں گند پڑا ہے، اس کی تو مان لو کہ سرکار علیہ السلام بظاہر زندگی کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد بھی کئی سو سال بیت جائیں، اگر کوئی غلام بیماری میں مبتلا ہو کے اخلاص کے ساتھ سرکار کو پکارے، سرکار زیارت بھی کراتے ہیں، اس بیمار کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ اشرف علی۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ بھی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن کا فہم اور قرآن کو سمجھ کر قرآنی عقائد رکھنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ہماری اس محفل مقدس کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا جو ہم نے درس قرآن کیا، انہی عقائد پر زندگی گزارنے کی سعادت عظمی عطا فرما۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو صحیح معنوں میں ہم سب کو ماننے کی سعادت عظمی عطا فرما۔ مولا درس قرآن کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، درس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، درس قرآن کی برکت سے مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم درس قرآن کی برکت سے بے روزگاروں کو حلال رزق کشاکش عطا فرما۔ مولا کریم درس قرآن کی برکت سے جو بھائی قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض سے نجات تامہ عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے ہم سب کو گناہوں کے مرض سے شفاء کلی عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کا بار بار دیدار عطا فرما، آپ علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔